ناظرین، آج اگر آپ کسی بھی سائنٹسٹ یا تاریخ دان سے پوچھیں گے کہ زمین پر تاریخ کا سب سے بدترین سال کون سا تھا تو وہ یقیناً سال 536 عیسوی کا ہی نام لیں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے تاریخ دان، آرکیالوجسٹ اور قدیم دور کے انسانوں کی زندگی کے ماہر ڈاکٹر مائیکل میک کارمک کہتے ہیں کہ سال 536 زندہ رہنے کے لیے ایک انتہائی بدترین دور کی شروعات تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بھوک سے مرتے انسانوں نے شہروں میں موجود کتے بلیاں تک کھانا شروع کر دیں۔ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو لوگ مرنے والے انسانوں کی لاشیں تک پکا کر کھانے لگے۔ آئیے آج ہم آپ کو وقت کی ایسی اندھیری دنیا میں لیے چلتے ہیں جہاں زمین ایک سرد مٹی کا گولا بن کر رہ گئی تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود ہر زندہ چیز صفر ہستی سے مٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ٹو دا فیکٹ میں خوش آمدید۔ یہ سال 536 عیسوی کے ایک عام دن کا اختتام تھا۔ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور ایک عام رات کی طرح ہی لوگ اس رات بھی سکون سے آرام کرنے لگے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اس خاموش رات میں دنیا کے کسی کونے میں کچھ ایسا ہوا ہے جو ان لوگوں کے لیے آگے چل کر ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آئے گا۔ جیسے ہی دن چڑھا، لوگوں نے آسمان کو عجیب کالے بادلوں سے لپٹا پایا۔ ان کے آس پاس ایک عجیب سی دھند نے جگہ لے لی تھی جو سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ پہلے تو لوگ اس چیز کو ایک عام موسمی تبدیلی سمجھ کر اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور اس موسم کے بدلنے کا انتظار کرنے لگے۔ مگر یہ دھند اب دن بدن بڑھنے لگی تھی اور دنیا آہستہ آہستہ ایک خوفناک اندھیرے میں چلی جا رہی تھی۔ اس وقت یورپ کے بازنطینی حکومت کے تاریخ دان پروکوپیس لکھتے ہیں کہ سورج اپنی 1/4 روشنی دے رہا تھا اور ایسے دکھ رہا تھا کہ جیسے کوئی چاند ہو۔ سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ باہر ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا رہتا تھا۔ لوگ اس اندھیرے کو خدائی عذاب سمجھ کر اس کے ٹلنے کا انتظار کرنے لگے، مگر سورج ان سے روٹھ چکا تھا۔ دن، مہینے، یہاں تک کہ سال گزر گیا مگر روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دن اور رات کا فرق ختم ہو چکا تھا۔ سب کچھ ایک خوفناک اندھیرے نے اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ لوگوں کو اپنا سایہ تک نظر نہیں آتا تھا، بس ہر طرف ایک خاموش سیاہ دھند تھی۔ مگر بات صرف اندھیرے تک محدود نہیں رہی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودوں کی نشو و نما کے لیے سورج کی روشنی ایک اہم جز ہے اور لوگوں کی لگائی فصلوں نے مہینوں سے سورج کی روشنی نہیں پائی تھی، جس سے وہ فصلیں تباہ ہو چکی تھی۔ اناج، سبزی، ادویات، ہر چیز ناپید ہوتی جا رہی تھی اور یہاں سے ایک خطرناک قحط کی شروعات ہو چکی تھی۔ لوگوں کے پاس نہ تو اناج تھا اور نہ کوئی فصل۔ بھوک سے مرتے لوگوں نے اپنے پالتو جانور کھانا شروع کر دیے، مگر یہ جانور بھی کہاں تک انسان کی بھوک مٹا سکتے تھے۔ ایک دن انہیں بھی ختم ہونا تھا۔ لوگوں نے شہروں میں موجود کتے بلیوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انسانی آبادی میں انسانوں کے علاوہ کوئی اور زندہ چیز نہیں بچی تھی۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ بھوک اور بیماری سے مرنے والے انسانوں کی لاشیں تک پکا کر کھانے لگے۔ زمین تک سورج کی گرمی نہ پہنچنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں شدت سے کمی آنے لگی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں بھی شدید ٹھنڈ پڑنے لگی تھی اور چین کے کچھ علاقوں میں گرمیوں میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ لوگ شدید سردی کی وجہ سے گھروں تک محدود رہ گئے تھے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تک ختم ہو گئی تھی اور اب لوگ سردی کی وجہ سے بھی مرنے لگے تھے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ وہ دور تھا جب انسانی نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ آج بھی اس بات پر حیران ہیں کہ ایسے بدترین حالات میں انسان نے کیسے سروائیو کر لیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ 18 ماہ مسلسل اندھیرے اور سرد موسم کے بعد آخرکار انسانوں نے سورج کی کرنوں کو دوبارہ محسوس کرنا شروع کیا۔ جہاں لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے، وہیں اب انہیں امید کی کرنیں نظر آنے لگی تھی۔ دھند کے کالے بادل اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے اور سرد زمین نے کئی مہینوں بعد سورج کی گرمی کو دوبارہ محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ زندگی اب آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آنا شروع ہوئی تھی اور زمین اب دوبارہ سانس لینے لگی تھی۔ ناظرین، یہ دھند اور کالے بادل کس چیز کے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ دنیا ایسے خوفناک اندھیرے میں چلی گئی تھی؟ یہ سوال کئی سالوں تک انسان کو پریشان کر رہے تھے، جب تک کہ سائنٹسٹ نے آئس لینڈ کی جمی برف سے اس راز سے پردہ فاش نہیں کیا۔ آئس لینڈ میں ہزاروں سالوں کی جمی برف کی مختلف لیئرز کو جب اسٹڈی کیا گیا تو سائنٹسٹ کو اس برف میں کسی آتش فشاں کے ذرات ملے۔
ان ذرات کو مزید اسٹڈی کیا گیا تو سائنٹسٹ اس بات تک پہنچے کہ 535 یا 536 عیسوی کے آس پاس ایل سیلواڈور اور کچھ کے مطابق نارتھ امریکہ میں ایک بہت بڑا آتش فشاں اپنی پوری طاقت سے پھٹا تھا، جس کی راکھ نے پوری دنیا کے آسمان کو خود میں سما لیا تھا، جس سے اس سال اتنی بڑی تباہی کی شروعات ہوئی جسے دنیا آج ڈارک ایج یعنی سیاہ دور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو 536 عیسوی میں شروع ہونے والے اس انسانی المیے کا ابھی تو صرف آغاز تھا۔ لوگ ابھی اس اندھیرے سے پوری طرح نکل ہی نہیں پائے تھے کہ 541 عیسوی میں تاریخ کی سب سے پہلی وبا طاعون پورے یورپ میں پھیل چکی تھی۔ سورج کی روشنی یعنی وٹامن ڈی نہ ملنے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے انسانوں کا امیون سسٹم بہت ہی کمزور ہو چکا تھا، اور طاعون اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں میں تیزی سے پھیلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طاعون نے آدھی یورپین آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ طاعون آج دا جسٹینین پلیگ یا فرسٹ پلیگ پینڈیمک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جسٹینین پلیگ کی تباہ کاریوں کے بارے میں تفصیلی ویڈیو چینل پہ پیش کی جائے گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ٹو دا فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔